کل ایک خط پبلک میں آیا ہے سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید خان صاحب کی جانب سے چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کو، جس میں انہوں نے یہ انلیگلی خیبر پختونخوا چیف سیکرٹری کو کہا کہ جو میری درخواست تھی اگینسٹ آفیشلز آف دا خیبر پختونخوا گورنمنٹ اینٹی کرپشن کے پی کے ساتھ کہ وہ روکی جائے، کیونکہ وہ معاملہ الیکشن کمیشن کا ٹریبیونل دیکھ رہا ہے اور اس کا مینڈیٹ الیکشن کمیشن کے ٹریبیونل کے پاس ہے۔ اس پہ 2-3 چیزوں کی وضاحت کرنا بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اس خط میں جو غلط بیانی کی گئی ہے یا جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اینٹی کرپشن کے پی کو کہا ہے کہ وہ الیکشن کا معاملہ دیکھے اور الیکشن کے رزلٹ کو وہاں پہ چیلنج کیا ہے۔ اگر وہ کیا ہوتا تو وہ واقعی الیکشن ٹریبیونل کے مینڈیٹ کے خلاف ہوتا، لیکن وہ تو میری کمپلینٹ کا کانٹیکسٹ ہے ہی۔ میں نے تو کمپلینٹ کی ہے کہ جب سرکاری افسران پریزائڈنگ آفیسرز ہوں، آر اوز ہوں، ڈی آر او، جب وہ 2 کاغذ پہ دستخط کریں گے، کیونکہ ہر ایک فارم 45 کے 2 ورژنز ہیں، تو وہ سول سرونٹ ایکٹ کے مطابق مس کانڈکٹ میں آتا ہے اور کرپشن میں آتا ہے، اور چونکہ وہ مس کانڈکٹ اور کرپشن میں آتا ہے اور یہ سارے لوگ خیبر پختونخوا کی حکومت کی ملازمین ہیں، تو ان کو انویسٹیگیٹ کرنے کا حق اینٹی کرپشن کا ہے۔ اینڈ ایز اے سٹیزن یہ میرا حق ہے کہ میں جو ہے وہ اینٹی کرپشن کو لکھوں کہ وہ ان افسران کی مس کانڈکٹ کو انویسٹیگیٹ کرے۔ یہ تو پہلی بات ہوئی جس سے یہ کلیئر ہوا کہ الیکشن کمیشن کو یہ خط لکھنا ہی نہیں چاہیے تھا اور یہ خط لیگل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں ابھی الیکشن کو 590 دن ہو گئے، الیکشن کا ہی قانون کہتا ہے کہ 180 دن میں جہاں پہ الیکشن کے ڈسپیوٹس ہوں ان کا فیصلہ ہونا ہے۔ آپ بہت سے حلقے دیکھ لیں، جس میں میرا حلقہ ایک مثال ہی ہے، پی کے 79 پشاور، تو وہاں پہ جو ثبوت ہے اس کو دیکھ کے سب سے پہلے تو الیکشن ٹریبیونل کو اور الیکشن کمیشن کو، عمر حمید خان صاحب کو، سکندر سلطان راجہ کو، باقی الیکشن کمیشن کے ممبرز کو خود ایکٹ کرنا چاہیے تھا۔ 590 دن میں تو انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ 2 پریزائڈنگ آفیسرز نے ریٹن بیانات دے دیے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو آفیشیل ریزلٹس ہیں فارم 45 کے، ان کے پولنگ اسٹیشنز کی، وہ غلط ہیں۔ یہ بات صرف میں نے نہیں کہی تھی، میرے حلقے میں میرے مخالف کینڈیڈیٹس نے بھی کہی تھی، پی ایم ایل این کے بہت سے سینئر لوگوں نے بھی کہی تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہی تھی، ایم ایل ولی خان صاحب نے بھی کہی تھی، ان کے نیچے کینڈیڈیٹس نے کہی تھی، سارے پشاور کی میڈیا نے کہی تھی، لیکن الیکشن کمیشن 590 دن سویا رہا۔ اس میں ان کو یہ تو یاد رہا ایک ساتھ بات کہ جو ججز پشاور ہائی کورٹ کے اپوائنٹ ہوئے تھے وہ تو چینج کر لیں، لیکن آج بھی جو اس کے ریپلیسمنٹ ریٹائرڈ ججز ہیں، ہمارے کیسز میں، صرف میرے کیس میں نہیں، کوئی موومنٹ جو ہے وہ نہیں ہوئی، اور بیسکلی وہ کیسز ابھی تک شروع ہی نہیں ہوئے۔ جو ریٹائرڈ ججز کی اپوائنٹمنٹ کے بعد 7-8 مہینے تو پہلی ہیئرنگ ہی نہیں ہوئی، اور جب ہیئرنگ ہوئی تو اگینسٹ دا لا اپوزیشن کے وکیل کو تاریخ پہ تاریخ ملتی ہے۔ الیکشن کمیشن نے کچھ نہیں کیا۔ 590 دن ہو گئے، 18 مہینے ہو گئے، الیکشن کمیشن نے کچھ نہیں کیا۔ کامن ویلتھ رپورٹ آ گیا ابھی، جو کہ یہ دکھاتا ہے کہ اس الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اور اس کی انڈیپینڈنٹ ویریفیکیشن ہے، اور یہ وہی کامن ویلتھ رپورٹ ہے جو کہ پاکستان کی حکومت سپریس کرنا چاہ رہا تھا۔ اس پہ بھی ایکشن الیکشن کمیشن کو لینا چاہیے تھا، لیکن الیکشن کمیشن نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن جب 2 پریزائڈنگ آفیسرز نے یہ گواہی ان رائٹنگ دے دی اور یہ بھی کہہ دیا کہ ہم پہ پریشر تھا کہ گواہی نہ دیں، کہ ہمارے آفیشیل ڈاکیومنٹس کو کنسیڈر نہیں کیا گیا، تو ہم نے مس کانڈکٹ نہیں کی، مس کانڈکٹ کسی اور نے کی ہے، تو 18 مہینے چھوڑے 18 گھنٹوں کے اندر الیکشن کمیشن نے کمپلینٹس بھی انٹرٹین کر دی۔ صوبائی الیکشن کمیشن نے وفاقی الیکشن کمیشن کو بھی خط لکھ دیا، وفاقی الیکشن کمیشن نے اس کے بعد چیف سیکرٹری کے پی کو بھی خط لکھ دیا انلیگلی سارا، کہ یہ سب کچھ بند کر دیں۔ تو پھر آپ یہ بتا دیں کہ اس سے کیا سوال اٹھتا ہے؟ کیا اسے یہ سوال نہیں اٹھتا کہ الیکشن کمیشن یا اس کے جو نمائندے ہیں they may have something to hide؟ کیا اسے یہ سوال نہیں اٹھتا کہ یہ جو ساری کارروائی ہے، اور اس کا بہت سا ثبوت ہے کہ اس کو صحیح پروسیس نہیں کیا جا رہا؟ کیا یہ سوال نہیں اٹھتا کہ الیکشن کمیشن الیکشن کے معاملے کو، الیکشن میں دھاندلی کو، الیکشن ریزلٹس کی فوجری کو ریزالو کرنے کے بجائے اس میں جہاں بھی تحقیق ہو رہی ہے اس کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے، چاہے وہ ججز چینج کر کے ہو یا چاہے وہ ایک ایسی صوبائی انکوائری روکنے کی کوشش کر کے ہو جو ان کا مینڈیٹ آئین کے مطابق، قانون کے مطابق بنتا ہی نہیں ہے؟ اور اگر یہ سوال اٹھتے ہیں اور یہ لیجٹمیٹ ہے اور یہ میری سیٹ کی بات ہے ہی نہیں، یہ ایک اصول کی بات ہے، اور وہ اصول پورے 2024 کے الیکشن پہ جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے، تو میرے خیال میں 2-3 چیزیں ضروری ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ خیبر پختونخوا کی حکومت ان 2 بہادر پریزائڈنگ آفیسرز کے بیانات کو پبلک کرے، تاکہ جس وجہ سے الیکشن کمیشن نے یہ خط لکھا ہے کہ جو ثبوت ہے وہ ایک بار پھر چھپ جائے، وہ سامنے آئے۔ The election commission itself should be taking action۔ دوسری بات یہ کہ یہ خط لیگل ہے، اور جو ہم میں سے کچھ لوگ بار بار چیخ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت کو نہ صرف یہ انکوائریز جلد سے جلد انجام تک لے جانی چاہیے، لیکن پورے خیبر پختونخوا میں الیکشن پر ایک انکوائریز ایکٹ کے نیچے ایک انکوائری بھی انسٹیٹیوٹ کرنی چاہیے، کیونکہ اگر کوئی ادارہ خود کمپلسٹ ہو، وہ اس پروسیس کو، ان دس کیس الیکشن کو جو ہے وہ کیا جج کرے گا؟ اگین یہ قانون کے نیچے الیکشن انکوائریز بنی ہے۔ تو دوسری بات یہ کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو یہ انکوائری جو ہے وہ امیڈیٹلی کر لینی چاہیے، کیونکہ دیکھیں یہ تو میں نے ایک کیس انڈیویجولی لڑا، میرے ساتھ کامران بنگر صاحب نے ایسے جو ہے
وہ ایک انکوائری کی اور ان کے حلقے میں ابھی تک کوئی سامنے نہیں آیا. لیکن یہ جرنلسٹ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ کوئی اسٹیٹمنٹ نہ دیں؟ اس پہ ایکشن لینا ضروری ہے. You have to fight it. ہم خود جو ہے میں خود یہ دیکھوں گا کہ جہاں پہ بھی میں اس کے اگینسٹ الیکشن کمیشن کے خط کے اگینسٹ لیگل ایکشن لے سکتا ہوں. میں اپنے وکیل کے ساتھ دیکھ کے اس پہ لیگل ایکشن بھی ضرور ہوگا. لیکن یہ ڈیمانڈز جو ہے وہ صرف میری نہیں ہے, وہ صرف میرے حلقے کے ووٹرز کی بھی نہیں ہے. وہ میرے خیال میں یہاں پہ جس پروسیس کے تحت عمران خان کو جیل کیا گیا ہے, عمران خان کو جس عدالتی نظام کے تحت جو ہے وہ بار بار کنوکٹ کیا جا رہا ہے یا جیل میں رکھا جا رہا ہے, ہمارے کالیگس کو رکھا جا رہا ہے, اس سب کو ایکسپوز کرنے کے لیے اور یہ دکھانے کے لیے کہ قانون کو فالو کون کر رہا ہے اور قانون کو توڑ کون رہا ہے, اس میں ایک چھوٹی سی کنٹریبیوشن ہے.